شروع اس پروردگار کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی، جس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے، وہ بہت سے لوگوں کو پست کر دے گی اور بہتوں کو اونچا کر دے گی۔ جب زمین پر خوب زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ اے انسانوں، تم تین قسم ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں جانب والے، اور بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں بائیں جانب والے، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے خاص قرب والے ہیں۔ یہ لوگ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ ان میں کا ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، کوزے اور آفتابے اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی شراب۔ اس شراب سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ عقل میں کوئی فطور آئے گا، اور میوے جن کو یہ پسند کریں گے، اور ان کے حسب منشا پرندوں کا گوشت، اور ان کے لیے بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح۔ یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملے گا۔ وہاں وہ نہ تو بیہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، البتہ ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور دائنی جانب والے تو سبحان اللہ، کیا ہی اچھے ہیں دائیں جانب والے۔ وہ بغیر کانٹے کے بیریوں میں ہوں گے، اور تہ بتہ کیلوں میں، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور بہت سارے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کوئی روکے گا۔ اور اونچے اونچے بستروں میں ہوں گے۔ ہم نے ان عورتوں کو پیدا کیا ایک خاص طور پر، یعنی ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، شوہروں کی پیاریاں اور ایک عمر والیاں، یعنی دائیں جانب والوں کے لیے۔ ان کا ایک بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہے اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے ہے۔ اور بائیں جانب والے، اور کیا ہی برے ہیں بائیں جانب والے، وہ دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں ہیں، اور وہ سیاہ دھوئیں کے سائے میں پڑے ہیں، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش۔ وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑے عیش و آرام میں تھے، اور یہ کافر لوگ گناہ عظیم پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، کیا ہم جب مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہم کو پھر زندہ کیا جائے گا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو، بے شک پہلے اور پچھلے سب کو ایک مقررہ دن کے وقت پر جمع کیا جائے گا۔ پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہوں دوزخ میں جاؤ گے، تھوڑ کے درخت سے کھاؤ گے، پھر اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، پھر یہ پینا بھی پیاسے اونٹ کی طرح ہوگا۔ یہ ان کی ضیافت ہوگی روز جزا کے دن۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ پیدا ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس نطفے سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور تمہاری جگہ لے آئیں، اور تم کو ایسی صورت میں پیدا کیا جس کو تم جانتے نہیں ہو، اور تم نے اپنی پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، تو پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ تم جو بوتے ہو تو کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ کہیں کہ ہم ہیں بے نصیب۔ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو خاری کر دیں تو تم کیوں نہیں شکر کرتے؟ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کے لیے پیدا کیا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیا کرو جو بڑی عظمت والا ہے۔ مجھ کو تاروں کی منزل کی قسم، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ قرآن بڑی عظمت کا حامل ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، سارے جہان کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام سے لاپرواہی برتتے ہو اور اپنا حصہ یہ رکھتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ تو جب روح گلے کو آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے، پس اگر تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو کیوں لوٹا نہیں لاتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے تو آرام اور خوشی کے پھول اور نعمت کے باغات ہیں۔ اگر وہ دائنی جانب والوں میں سے ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ تجھ پر دائنی طرف والوں کا سلام ہے۔ اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہیں تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی ضیافت ہوگی اور دوزخ میں داخلہ ہوگا۔ بے شک یہ یقینی اور تحقیقی بات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہو جو بڑی عظمت والا ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ رب العالمین نے۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابن عساکر ابو زبیہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض وفات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما تشتقی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا، ذنوبی، یعنی اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا، ما تشتہی، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا، رحمت ربی، یعنی اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے کسی طبیب کو بلاتا ہوں۔ تو فرمایا، یعنی مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ تو فرمایا، لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا۔ تو فرمایا کہ کیا آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھا کرے وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا۔